دیجیے گا کہ کراچی کے حوالے سے بلور صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا جی چودھری شجاعت حسین صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب اگر مدد کریں تو کراچی کے اندر جو خون ریزی ہو رہی ہے ختم ہو سکتی ہے. کس طرح کا تعاون چاہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے وہ؟ دیکھیں جی, میں بلور صاحب کا احترام اپنی جگہ, لیکن اس وقت تو کراچی میں مسئلہ سب یہ بنا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم اے این پی پہ الزام لگا رہی ہے, اے این پی ایم کیو ایم پہ الزام لگا رہی ہے. اور اس دن میں نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر بھی یہ کہا سی این بی سی پہ کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کراچی کا مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک سیپریٹ ایشو ہے اور وار آن ٹیرر اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ ہے. میں نے کہا کہ ان کو آپ بالکل سیپریٹ مت ٹریٹ کریں. یہ میں سمجھتا ہوں اس ایجنڈے کا حصہ ہے, ایک لارجر کنسپریسی جو اس ملک اور اس خطے کی خلاف میں سمجھتا ہوں. یہ کراچی کا مسئلہ ہو یا یہ وار آن ٹیرر ان ڈبلیو ایف پی ہو, یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ہی اس کی کڑی ہیں. اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے پارلیمنٹ نے ایک تاریخی قرارداد اکتوبر 2008 میں متفقہ طور پہ منظور کی تھی, اور اس کو آج بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بہترین روڈ میپ ہے ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے, لیکن بدقسمتی سے اس پہ عمل نہیں ہو سکا. یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ کریں اور اس کو آپ بالکل ایک اسمالر پرسپیکٹو میں نہیں, ایک بڑے لارجر پرسپیکٹو میں دیکھ کر دیکھیں کہ اس ملک کے خلاف کیا ہو رہا ہے, اس خطے کے خلاف کیا ہو رہا ہے, اور اس اینگل سے پھر آپ اس پہ جو ایک ہماری قرارداد میں بھی موجود ہے کہ ایک کمپریہنسو ڈائلاگ آن ود آل دا جینوئن اسٹیک ہولڈر. رائٹ جگہ صاحب, میرا لاسٹ کوشچن, اس کے بعد میں چاہوں گا وائنڈ اپ کروں آپ کی طرف سے. یہ جو ایک میاں صاحب نے کہا کہ جی مجھے اٹک قلعے میں جو قید رکھا گیا وہ وہی قوتیں ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں, انڈائریکٹلی انہوں نے مشرف صاحب کی طرف نشاندہی کی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی, انہوں نے ہرگز ایسی نشاندہی نہیں کی جس میں خدا نہ خواستہ وہ پاکستان آرمڈ فورسز کو یا کسی خصوصی وہ اس کو کہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا آپ بھی اشارہ جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں, اور یہ جو اس خطے یا ملک کے خلاف جو سازش ہے ان اینگل سے اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اس کا حصہ ہے. لہذا اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہوئے پھر اس کا جو ہم نے حل نکالنا ہے وہ ہمیشہ یہ میں نے کہا ہے کہ جی آپ سٹارٹ کریں. جینوئن اسٹیک ہولڈر کی جب بات ہوتی ہے تو جینوئن اسٹیک ہولڈر کو سٹارٹ کرنا پڑے گا. آپ کو صرف ریجنل یا نیشنل لیول پہ نہیں, اس کو انٹرنیشنل لیول پہ سٹارٹ کرنا پڑے گا. بہت شکریہ جگہ صاحب آپ کا. آتا ہے امریکہ سے سٹارٹ کریں اور پھر نیچے آئیں, پھر آپ کے مسئلوں کا حل نکل کر سامنے آئے. بہت شکریہ آپ کا. ویلکم جی. سینیٹر صاحب آپ بتائیے گا ہارون صاحب کہ کیا یہ جتنا بھی میاں صاحب کی تقریر ہے کیسے حالات میں جب پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو قرضوں کی صورتحال ہے, مہنگائی کی صورتحال ہے, ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ جی میرا اس سسٹم کے خلاف میری جنگ ہے جو کہ ایک غاصبوں کا ایک سسٹم ہے, لوگوں کے لیے ایکسپلائٹیشن کا ایک سسٹم ہے, تو کیا آپ کو ان کی باتوں میں نظر آتا ہے اس تقریر میں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جو جلسوں کی تقریر ہوتی ہے نا اس کے اندر سے جو اصل سبسٹنس نکالنا جو ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کس سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سب سسٹم جو ہیں یہ ہم نے ہی لے کے آئے ہیں, 18ویں ترمیم ہم ہی لے کے آئے ہیں, اور جو بھی سسٹم میں کریکشن کی ضرورت تھی ہم لے آئے ہیں, 19ویں ترمیم بھی ہم لے آئے ہیں. لہٰذا اب اسی سسٹم کے تحت کام چلے گا اور اسی سسٹم میں ہم نے پرفارمنس دکھانی ہے اور اسی سسٹم میں ہم نے یہ سارے مسائل ٹھیک کرنے ہیں. اب ہم ہی یہ سسٹم بنا کے اسی سسٹم کے خلاف, مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس سسٹم کی بات کریں اور وہ کب آئے گا. سسٹم آ گیا ہے, پولیٹیشینز آ گئے ہیں پاور میں, ایک گورنمنٹ ہے, ایک اپوزیشن ہے, اور حالات ہمارے سامنے ہیں, مہنگائی بھی ہمارے سامنے ہے, کرپشن بھی ہمارے سامنے ہے, بے روزگاری بھی ہمارے سامنے ہے. اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم پولیٹیشینز نے کرنا ہے. ہماری وجہ سے ہماری ویکنس. اچھا جگڑا صاحب کی آپ نے باتیں سنی, انہوں نے کہا جی 45 ڈیز ہم نے صرف چیک کرنا ہے گورنمنٹ کا جو رد عمل ہے وہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, تو پھر اس کے بعد ہم سنجیدگی سے سوچیں گے. آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون سنجیدہ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اگر وہ اس ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کرتی 45 ڈیز کی؟ پہلی چیز احسن ضیاء صاحب کہ اٹ از اے گڈ فرسٹ اسٹیپ بائی پی ایم ایل این, انہوں نے ایک اچھا اسٹیپ لیا. دوسری چیز یہ ہے کہ میگنینیمٹی اس میں ہوتی کہ یہ سب سے لارجسٹ
अपोजिशन पार्टी, तो ये सब अपोजिशन को साथ लेके चलती, स्टैंड अलोन बेसिस पे कि जी हम ही सारा कुछ करके दिखाएंगे और गवर्नमेंट से बनवाएंगे, इसमें लीडर्स शुड नॉट एक्ट लाइक दैट। तीसरी चीज ये है कि मेरा ख्याल है कि ये एक कंप्लीट इकोनॉमिक एजेंडा नहीं है, ये बिट्स एंड पीसेस में आपने करप्शन कर दिया, आपने महंगाई को कर दिया, आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को करेक्ट कर दिया, आपने इलेक्शन कमीशन की बात कर दी, हालांकि वो इलेक्शन कमीशन 18वीं तरमीम में हो चुकी है, एहतसाब बिल जो है वो भी आने वाला है। मेन प्रॉब्लम जो है जिसके ऊपर हम सब अपोजिशन पार्टीज को खड़ा होना चाहिए और एक यूनिफाइड स्टैंड लेना चाहिए, दैट इज द इकोनॉमिक एजेंडा। और मैंने इससे पहले प्रोग्रामों में भी ये कहा है कि जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया गया, इसी तरह एक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पाकिस्तान, एक चार्टर बनाया गया, और जिसपे जो हमें डिसीजंस लेने हैं जो मे बी अनपॉपुलर एट दिस टाइम, इसमें हम सब लोग यूनाइटेड हों, हुकूमत और अपोजिशन खड़ी हो, क्योंकि हमें मसाइल का पता है। पाकिस्तान को इस वक्त पैसे की जरूरत है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। जब वो पैसा लेने जाता है बाहर, तो वो बाहर वाले मुल्क अपनी टर्म्स डिक्टेट करते हैं, जब उसके पास पैसा नहीं होता फिर वो स्टेट बैंक जाता है, वहां से लेता है। एक मिनट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लिहाजा जब तक हमारे अपने मुल्क वाले टैक्स नहीं देंगे, हुकूमत गरीब से गरीब तर होती जाएगी। जब वो गरीब होगी तो या वो बाहर से मांगेगी उनकी टर्म्स पे, या वो स्टेट बैंक से बोरो करेगी जो महंगाई करती है। तो हमें टैक्स लगाने हैं, सारे सेक्टर्स अनडॉक्यूमेंटेड लेके आने हैं, मगर गरीब को बोझ नहीं डालना। आप तो फिर आरजीएसटी, इसका मतलब तो ये हुआ, जो आपकी बातों से मैं नतीजा खस कर रहा हूं वो ये है कि आरजीएसटी का जो हुकूमत का फैसला था लगाने का वो भी ठीक था, और अगर उसने पेट्रोलियम की कीमतों में जो इजाफा वापस लिया वो फिर गलत था। दोनों काउंट्स में गलत आप कह रहे हैं। आरजीएसटी इसलिए फेल हुआ कि हुकूमत ये कन्विंस नहीं कर सकी लोगों को कि ये टैक्स जो है ये अमीरों पे है और इससे महंगाई जो है वो नहीं होगी। जो उन्होंने ये किया कि बजाय इसके कि अमीरों के सेक्टर्स को पहले टैक्स करें, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, जो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं हायर कमोडिटी प्राइसेस पे, उसको आप अनडॉक्यूमेंट रख रहे हैं और उसको आप टैक्स नहीं कर रहे। आप आरजीएसटी जो इन प्रिंसिपल सही चीज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी भी सेक्टर्स हैं जैसे होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर है, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। इन सबको लेके आना है। मगर हमारा ये कंसर्न था कि आप जब एक आम आदमी की जरूरत की चीजों के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो वो महंगाई करेगा। तो ये टैक्स आप 15% की जगह 10% लगाएं, पेट्रोलियम की बोझ ना पड़े, मगर बाकी पैसा जो है ये आप लेके आए अमीर सेक्टर पे टैक्स। अब आगे बात पेट्रोलियम पे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लें, वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, हारून अख्तर साहब की बातें सुनिए। उन्होंने कहा कि इन प्रिंसिपल आरजीएसटी जो है इसका फैसला दुरुस्त था, लेकिन हुकूमत कन्विंस नहीं कर सकी। हम इस मौजू पर उनसे मजीद बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद हम दोबारा उन्हीं की तरफ चलेंगे।